بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، آج جو ہے نا ٹویٹر پہ ٹویٹ چیک کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کے اور پی ڈی ایم کے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے، کافلی کے اور پی ڈی ایم کے، اور ساتھ ہی صحافت کے بھی۔ اور سب سے پہلا میرے پاس جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا، اللہ خیر کرے۔ پھر دنیا کے سارے جھوٹے ایک خدا ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف اکیلا خان۔ چائے پینے کو جی چاہ رہا ہے جی جناب صدیق جان صاحب، آپ تو فیوریٹ ہیں ہمارے۔ ضرور جی، آپ کبھی ہمارے پاس فیصلہ آباد میں آئیے گا، ہم آپ کو چائے پلائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ڈپٹی اسپیکر کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں رونما ہو رہے؟ وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں کیا؟ وہ زرداری کے ساتھ بیگ میں تو نہیں چلیں گے باہر؟ آج فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یعنی کہ ان کی ہے کہ وہ فل کوشش کر رہے ہیں کہ فل بینچ بنے۔ اگر فل بینچ بنا تو یہ ان کی جان ہی جائے گی، پی ڈی ایم کی جان ہی جائے گی۔ کمرہ عدالت میں ماحول تلخ۔ لیں جی صدیق جان صاحب، واہ جی واہ، کیا خوبصورت باتیں کی ہیں۔ بلاول زرداری بار بار فل کورٹ مانگ رہا ہے اور طویل دے رہا ہے کہ سارے ججز اکٹھا فیصلہ کریں تو درست فیصلہ آئے گا۔ ایک سوال ہے ان سے، بھٹو صاحب کا فیصلہ فل کورٹ نے دیا تھا، کیا آپ کو وہ فیصلہ قبول ہے؟ چلیں جی، اس کے بعد ہے عمران خان صاحب، ہمارے عمران ریاض خان صاحب کمال کا کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز تمہارا کھیل اب ختم، ان کو کوئی جسٹس قیوم لا دو، انہوں نے مر جانا ہے۔ وہ تو خیر، اوے لارجسٹ بین یا فل کورٹ بھی بن گئی تو بھی حمزہ شہباز کا کیس کمزور ہے۔ یہ تو واقعی ہی جینوئن بات ہے، ان کا کیس ہی کمزور ہے۔ طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے۔ واہ جی واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بارے میں، پیپل پارٹی کے بارے میں۔ سماعت شروع ہوئے 50 منٹ گزر چکے لیکن دونوں وکلاء عدالت کو ایک بھی نقطے پر مطمئن نہ کر سکے۔ واہ، یہ عمر یا صاحب نے کیسی بات کی ہے، درمیانی بات کی ابھی۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری ملک سے بھاگ گیا ہے، خان صاحب لگتا ہے، ریاض صاحب لگتا ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ 5ویں کا بچہ بھی وہ سمجھ چکا ہے جو ڈپٹی اسپیکر اور پی ڈی ایم سمجھ نہیں چاہ رہی۔ بالکل جی بالکل، واقعی 5ویں کا بچہ بھی سمجھ چکا ہے۔ ہینا بٹ کو خسرو کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ، یعنی کہ پٹواریوں کا؟ بھائی پٹواریوں لکھو نا، خسرو کے اگر مطلب کہ بریکٹ لگا کے لکھیں تو پٹواریوں کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ۔ واہ جی واہ، ووٹ مسترد نہیں ہو سکتے، جسٹس اعجاز الحق۔ کھیل ختم، ٹاٹا بابا، ٹائے ٹائے بائے بائے۔ انشاءاللہ جلد پاکستان کو مافیا سے نجات دلائیں گے، عثمان ڈار اعلیٰ۔ فضل الرحمان کی عدلیہ اور ریاست کو بغاوت کی دھمکی۔ واہ جی واہ، کیا دھمکی دے ماری ہے اس بندے نے، اس کو بھی۔ اوہ عثمان ڈار صاحب، تلاش گمشدہ اگر کسی کو ملے تو سپریم کورٹ میں لے آئے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر سوال اٹھا دیے۔ ظاہری بات ہے جی، سوال تو اٹھیں گے، سوال تو اٹھیں گے بھائی، جواب تو دینا ہوگا۔ سماعت شروع ہو گئی ہے، اللہ ہمیں فتح دے، آمین جی آمین، اللہ حق اور سچ کو فتح دے، آمین آمین۔ بہت افسوس ہے کہ یہ مقدمہ لائیو کیوں نہیں دکھانے کی اجازت، اگر لائیو ہوتا تو ساری دنیا دیکھتی۔ جج صاحبان نے انتہائی بدتمیزی اور بدذیبی کو برداشت کیا اور پی ڈی ایم کے وکیل کتنا کمزور دلائل کی وجہ دی، بدتمیزی پر زور دیتے رہے۔ یہ کیس انتہائی کمزور ہے، صرف دباؤ ڈال کر فیصلہ لمبا کرنے کی کوشش ہے۔ پرفیکٹ بات جی، پتہ تو پی ڈی ایم کو بھی ہے کہ یہ غلط، مطلب کہ انہوں نے رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے، تو اس حساب سے اگر یہ کیس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے کیونکہ 28 تاریخ آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ معاملات ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب جو بھی بات کرتے ہیں انتہائی قابل اعتماد والی بات کرتے ہیں۔ اور صدیق جان صاحب، حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل۔ چلیں جی، اس کے دلائل مکمل ہو گئے جی۔ اگر آپ آئین سے ثابت کر دیں کہ پارٹی سربراہ پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کو اوور رول کر سکتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کا حمزہ شہباز کے وکیل سے اہم مکالمہ، اور یہ مکالمہ بڑا اچھے طریقے سے شروع کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا محترم چیف جسٹس صاحب نے، اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ محترم، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو محترم کہہ سکتے ہیں۔
تو اس سے یاد آیا کہ وہ بہت ہی کاظمی صاحب کا سنتے ہیں جی. آپ کو یاد کرواتا چلوں یہ جتنی پارٹیاں پریس کانفرنس کر رہی ہیں ان کی مقبولیت کی یہ حالت ہے کہ ابھی چند روز پہلے ان سب کو عوام نے مسترد کیا ہے. سب نے مل کر الیکشن لڑا پھر بھی بری طرح شکست ہوئی. وفاق کی طرح پنجاب میں بھی اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بات تو صحافت میں بھی ٹھیک ہی ہے یار. آپ نے کاظمی صاحب عمران خان صاحب نے بھی یہ بھی کیا ہوا, آپ نے بھی کر دیا بھائی. تلاش گم شدہ کسی کو ملے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کریں بھائی. ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ ڈرافٹ کہاں سے آیا؟ واہ صابر شاکر صاحب, گڈ ویری گڈ. ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے جس پیراگراف پر انحصار کیا وہ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کا اہم سوال, سب سے اہم سوال ہی یہی ہے. جو 3 نمبر پیراگراف ہے وہ کدھر ہے؟ 3 گھنٹے سے ایک پٹواری مجھے سمجھا رہا تھا 179 7+9+9 یعنی کہ 17 ہوتے ہیں اور 186 15 ہوتے ہیں. کیا کروں, مان جاؤں بھائی؟ پٹواری سمجھا رہا ہے, ماننا ہی بنتا ہے بھائی. آپ کو بھی اپنی سول جج یا سیشن جج کے پاس جانا چاہیے ورنہ آپ فیل ہے بھائی. جیسے وہ سمجھا رہا ہے ویسے درست ہے. مان جائیں بھائی نانی ملک صاحب, مان جائیں. عرفان قادر کیس کے میرٹ پر بات کرنے کے بجائے کسی اور مشن پر. عثمان قادر کی تلخ کلامی ہوئی تھی بھی محترم پر. ابھی ان کی زبان میں شاید محترم کسی اور چیز کو کہتے ہیں. پی ڈی ایم والے جس طرح سے اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں, کسی ترجمان کی کوئی شٹ اپ کال کیوں نہیں آ رہی یار؟ یہ بھی کسی ترجمان کی کوئی شٹ اپ کال یار, یہ واضح طور پہ مجھے سمجھ تو لگ گئی ہے لیکن کون دینا؟ وہ 3 بندے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. فرق حبیب صاحب ہے, فواد چودھری صاحب ہیں اور شیری مزاری صاحب ہے, وہ تو بتا رہے ہیں نا. اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے وہ سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا گیا تھا. مریم صفدر کی ضمانت فوری طور پر منسوخ ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. جو عدلیہ کے خلاف بولے گا اس کی تو اسی وقت ضمانت منسوخ ہونی چاہیے. اور بھائی منسوخ کیوں نہ ہو, وہ تو جس کی تیمارداری کے لیے آئی تھی وہ تو باہر ہیں. تو پھر وہ اور انہوں نے ایم ایس میں آج انہوں نے مطلب کہ کتنی دیر تک وہ مطلب کہ بیٹھ کے عدلیہ پہ جو ہے وہ حملے کیے. تو کس کی اجازت سے وہ وہاں بیٹھے؟ مجھے نہیں پتہ کس کی اجازت سے بیٹھے. اور ایک پرائیویٹ بندے کو پوری فل سیکیورٹی دی ہوئی ہے, اور ایک مجرم جب اتنے احساس اداروں میں جا کے بیٹھ سکتا ہے تو مجھے بتائیں تو پھر عام آدمی کو تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے نا. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں سمجھتے. فل کورٹ یہ کیس کیوں سنے؟ دلائل جاری. ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر اب تک عدالت کے سامنے کوئی ٹھوس وجوہات دینے میں ناکام. بھئی ہوں کی تو دیں گے نا. حمزہ شباش کے وکیل کو سخت سوالوں کا سامنا. وہی سوالوں کا تو سامنا تو ہونا ہے بھئی. ہارون رشید صاحب, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. بالکل, دنیا کی محبت ساری کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. واہ جی واہ ہارون رشید صاحب. اور نانی ملک, نون لیگ کے کان میں اذان جنرل ضیاء الحق نے دی, جنازہ آصف زرداری نے پڑھایا, اب دفن خان کرے گا انشاءاللہ. بھائی آصف زرداری تو واقعی فرار ہو گیا, وہ تو دبئی میں چلا گیا. کیسا موقع پہ اس نے چوکا مارا ہے. تو پارلیمان پارٹی کے ڈائریکشن کے بعد پارٹی ہیڈ تضاد حکم دے سکتا ہے کیا؟ سپریم کورٹ کا حمزہ شہباز کے وکیل سے اہم سوال. وہی یہ تو اہم سوال ہوتے رہیں گے. مریم نواز کی ضمانت فوری طور پر منسوخ ہونی چاہیے. پرفیکٹ ہونی چاہیے. ویل ڈن. طیب بلوچ. آمنہ ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے. آمنہ الپیال, ملک سعید, عمر حیات, عقیل احمد, یعنی کہ یہ ابھی ادھر ہیں موجود ہیں. بھئی یہ ویڈیو ہے شریف مافیا کی, پوری حقیقت بیان کرتی ہے. جنہیں خریدا نہیں جا سکتا انہیں مٹایا جانا ضروری ہے. جیسے ابھی حال ہی میں 2-3 بندے ہو چکے ہیں. تو یہ ویڈیو ابھی اپلوڈ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے 1:08 پہ میرے خیال اپلوڈ کی, نہیں یہ کتنے بجے 20 منٹ پہلے اپلوڈ کی ہے.
سپریم کورٹ پر نون لیگ حملہ بھولے نہیں بھولتا۔